کسی بھی کفر کی کوئی ایسی چیز، کسی بھی کفر کی کوئی ایسی چیز جو اس کفر کی نشانی ہے، جب وہ مسلمان اس کو اختیار کرے گا تو اس کا ایمان اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا گلے میں زنار ڈالا گیا، جو عیسائیوں کے ہاں سلیب کہلاتا ہے، اگر کسی نے گلے میں سلیب ڈالا، سلیب ڈالنے کی وجہ سے آدمی ایمان خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے پیشانی پر ٹیکا کیا تو آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے مورتی کے سامنے مالائیں ڈالی گئیں تو آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بھجن گائے گئے اور وہ جملے زبان سے بولے گئے جو کفر کے جملے ہیں تو آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایسی حرکاتیں کی گئیں جو حرکتیں بت پرستی کی بنیاد پر کی جاتی ہیں اور یہ ایمان والے نے وہ حرکتیں کی ہیں، یا وہ کلام پڑھا جو کفر کی بنیاد پر پڑھا جاتا ہے اور آدمی نے مسلمان ہو کر کے وہ کلام پڑھا ہے تو آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس نقطے کو سامنے رکھ کر کے غور کیا جائے، وہ ہمارے سکول، جن سکولوں کے اندر بچوں کو وہ پرائر پڑھائے جاتے ہیں جن پرائروں میں کھلم کھلا کفر ہے اور شرک ہے، تو یقیناً وہ استاد جو پڑھانے والا ہے اگر وہ ایمان والا ہے، وہ بچے جو پڑھنے والے ہیں اگر وہ ایمان والے ہیں، تو ان کفر کے پرائروں کو پڑھنے کے نتیجے میں ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہم وہ جملے زبان سے نہیں بول سکتے جن جملوں کی وجہ سے کھلم کھلا کفر ہوگا، اسی طرح سے وہ حرکتیں نہیں کر سکتے جن کی وجہ سے کفر ہوگا، ان جگہوں پر بھی نہیں جا سکتے جن جگہوں پر جانے سے کفر ہوگا، چاہے وہ دوسری قوموں کے عبادت خانے ہوں، چاہے وہ دوسرے قوموں کا مذہبی تہوار ہوں، حتیٰ کہ ہماری کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ایک قوم جو ایک خاص دن میں پورے بدن کو رنگتی ہے، اگر ایمان والے نے خوشی کے ساتھ وہ رنگوا لیا، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تھوڑا اتنا آسان معاملہ ہے، وہ تو علماء اس لیے اس کو بیان نہیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی سطح نہیں ہے اس کو سننے کی، ایمانی لیول اتنی نیچے جا چکی ہے کہ فوراً بھی کہتا ہے یار جھوٹ۔ حقیقت صورتحال یہی ہے، تمام وہ چیزیں آپ نے دھاگا باندھا یہاں فیشن کی بنیاد پر، اس دھاگے کی حیثیت کچھ اور ہے، اور اگر یہی دھاگا باندھا گیا کسی مذہبی شعار کی بنیاد پر، اس دھاگے کے باندھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اصل میں انٹینشن ہے مسئلہ، کہ آپ کوئی کام جب کر رہے ہیں تو انٹینشن آپ کا کیا ہے۔ ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں اس لیے کہ دوسرے مذہب کا شعار ہے اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے، تو جو ہی دوسرے مذہب کی کوئی چیز مذہبی بنیادوں پر جو کی ہوتی ہے وہ اچھی لگ رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ مفتیوں کے سامنے سوال آتا ہے، وہ مسلمان جو غیر مسلم سوسائٹیوں میں بستے ہیں، وہ مسلمان غیر مسلم سوسائٹیوں میں رہنے کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل ان کے سامنے رہتے ہیں، مثلا کسی غیر مسلم کی وفات ہو گئی، اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان آخری رسومات میں شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں، ہمیں کیا کیا کرنا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اگر اسلام کہے گا کسی چیز میں شرکت مت کرو، کسی چیز شرکت مت کرو، تو رہنا انہی کے ساتھ ہے، بزنس انہی کے ساتھ کرنا ہے، کام انہی کے ساتھ کرنا ہے، لین دین انہی کے ساتھ ہے، سوسائٹی انہی کی وہی ہے، تو گویا مکمل کٹ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر کہیں گے سب کچھ کرو تو ان کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا، تو وہاں درجہ بندی کی جاتی ہے، آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ ان کی تعزیت کر سکتے ہیں، اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں، مالی مدد کر سکتے ہیں، اور پریشان ہوں تو پریشانی میں ان کو تسلی دے سکتے ہیں، ان کا ڈھارس بندھا سکتے ہیں۔ لیکن فرض کیجئے اگر کوئی قوم اپنے مردے کو خاص انداز سے اس دنیا سے رخصت کرتی ہے، وہ ان کا مذہبی عمل ہے، آپ اس میں شرکت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو آپ نے تو ان کی چیز پسند کر لی، کہ جہاں تک ہمارا مذہب ہمیں اجازت دے گا بس وہاں تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں سے